برطانیہ نے نواز شریف کی ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ سابق وزیر اعظم کا لندن میں مزید قیام مشکل ہو گیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ نے ویزا توسیع کی درخواست مسترد کی۔ قانون کے مطابق نواز شریف کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے چند دن ہیں۔ نواز شریف کا پاسپورٹ پہلے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے۔ نواز شریف کو سفری دستاویزات کے لیے حکومت پاکستان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ برطانیہ میں مزید قیام کے لیے دوبارہ درخواست دینا ہوگی۔ سینیٹر فیصل جاویدہ کا کہنا ہے کہ شرمناک بات ہے کہ ایسے آدمی کو قوم نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا۔ ممکن ہے کہ نواز شریف ٹریول پرمٹ بنا کر کسی اور ملک چلے جائیں۔ انڈیا کی ساری سازشوں کے باوجود ایک مضبوط پاکستان ابھر رہا ہے، اور یہ وہ مضبوط پاکستان ہے جو کشمیر کو آزاد کرا کر چھوڑے گا۔ پورا ملک یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کے 2 سال، لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف منایا گیا یوم استحصال۔ ظلم و جبر کے سائے میں جیتے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ 9 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی، ٹریفک روک کر ملک بھر میں سائرن بجائے گئے۔ اسلام آباد میں مرکزی ریلی ایوان صدر سے عارف علوی کی قیادت میں نکالی گئی۔ صدر مملکت نے کہا کشمیر کو آزاد کروا کے رہیں گے۔ وفاقی وزیر بھی عام شہریوں کے ساتھ ریلی میں شریک ہوئے۔ شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ سے ریلی کی قیادت کی۔ کہا پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگوں نے مودی کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کشمیر کے لیے جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ They are changing the demography of Kashmir. Despite United Nations Security Council resolutions, there is just no traction. The people of Kashmir hardly have a voice. کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا بھارت کی بدماشی سے خطے کا استحکام تباہ ہو رہا ہے۔ 2 سال میں دنیا نے بھارتی افواج کا کشمیر میں تاریخی ظلم دیکھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے OIC انسانی حقوق کمیشن کے وفد کی ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا بھارتی حکومت نے ڈھیرائی سے کشمیریوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل، تشدد کر کے معذور کیا گیا۔ کشمیر اور فلسطین کا معاملہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ OIC اور اقوام عالم اس معاملے پر کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے مسائل پر بات کی۔ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے۔ انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے خطے کی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ضرورت مند بہادر شخص کی حکومت ہے، ان کے بیانیے نے کشمیریوں کو مجبور کیا کہ وہ PTI کو ووٹ دیں۔ عمران خان صاحب نے LOC کے بسنے والے شخص کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کیا۔ عمران خان نے LOC پر رہنے والے کو کشمیر کا وزیر اعظم بنایا۔ PTI کی آزاد کشمیر میں جیت کی وجہ عمران خان کا بیانیہ ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کا پہلا ٹی وی انٹرویو۔ رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا لائن آف کنٹرول پر رہا ہوں، بھارتی گولہ باری سے میرا گھر بھی بہت متاثر ہوا۔ لوگ بہت خوش ہیں کہ ایک عام سے کارکن کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان سے متعلق اجلاس۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، DGISPR بھی شریک۔ اجلاس میں ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں صوبائی بارڈر کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سیکورٹی معاملات کی بہتری کے لیے سول اور پولیس انتظامیہ کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سائبر سیکورٹی جیسے چیلنجز سے نمٹنے پر بھی غور۔ نیشنل ایکشن پلان پر اب تک ہونے والے عمل درآمد پر اظہار اطمینان۔ وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر قانون اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اجلاس میں شریک تھے۔ ریاست پاکستان اقلیتوں کی محافظ۔ وزیر اعظم کا رحیم یار خان نے مندر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ ٹویٹ کیا، IG مجرموں کی گرفتاری یقینی بنائیں۔ حکومت مندر کو دوبارہ بحال کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، مندر میں توڑ پھوڑ کرنے والے مجرم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھی واقعے کا از خود نوٹس لے لیا۔ کیس کی سماعت کل سے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو طلب کر لیا گیا۔ شکریہ، مہربانی نبی۔ پولیس کا لے کر کھڑا ہوا تھا اور مخصوص عمدے میں ان کو استعمال کرنے کی غرض سے اغوا کیا گیا تھا۔ لاہور سے لاپتہ ہونے والی 4 بچیاں بال بچ گئیں۔ بچیاں جسم فروشی کا دھندا کرنے والوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ میڈیا پر معاملہ اٹھنے کے بعد ملزم ڈر گئے اور بچیوں کو چھوڑ دیا۔ بچیوں اور ملزمان کے بیانات سے پتہ چلا ہے کہ اگر دیر ہوتی تو بہت دیر ہو جاتی۔ رکشہ ڈرائیور قاسم نے شہزاد کو فروخت کیا، جس نے آگے ساہیوال میں سودا کیا۔ ملزمان کی ساتھی خواتین نائٹ ہوٹلوں اور دبئی میں جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی۔ DIG آپریشنز کا کہنا ہے بچیاں گھر نہیں جانا چاہتی تھیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہیں گی۔ بچیاں ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھیں۔ عدالت نے ملزمان کا ریمانڈ دیتے ہوئے تفتیشی افسر کو لڑکیوں کا بیان ریکارڈ اور میڈیکل کروانے کا حکم دے دیا۔ قصور میں مینا ریپ کیس کے 3 مجرموں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 2019 میں 14 برس کی مینا کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج سجاول چاند نے فیصلہ سنایا۔ جرم ثابت ہونے پر شمون مسیح، جاوید عرف کالو اور ہارون مسیح کو سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ایک ملزم یونس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ کورونا کی چوتھی لہر خطرناک ہونے لگی۔ کیس مثبت آنے کی شرح 9% ہو گئی۔ 5,661 نئے کیس رپورٹ۔ مزید 60 افراد چل بسے۔ پنجاب میں کورونا کے 70% مریضوں میں بھارتی وائرس کی تشخیص۔ سیکرٹری صحت کی عوام سے ویکسین لگوانے کی اپیل، کہا 10 اگست تک 40% آبادی کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ نیو ہسپتال لاہور میں مریضوں کی جان کو خطرہ۔ انتظامیہ نے مختص ICU کے بجائے عام ICU میں کورونا مریض داخل کر لیا۔ نیو ہاسپٹل کی انتظامیہ کی غفلت متعدد مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی۔ ARY نیوز نے خاتون کی کورونا مثبت رپورٹ بھی حاصل کر لی۔ اس سے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا، ماسوائے اس کے کہ اس نے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایجاد کیا۔ حکومت نے 3 سال میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ایجاد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ہمارے دفاتر اور شریف فیملی کے گھروں کا اسمارٹ لاک ڈاؤن سیاسی انتقام ہے۔ ان گھروں کا ایک فرد ویکسین لگوا چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پنڈی کا شیطان ٹی وی پر لچھے دار بکواس کرتا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی ریکوری یا کرپشن کا کیس نہیں۔ چیلنج کرتا ہوں، پنڈی کے شیطان اور جہنم کے ڈبو کے پاس ثبوت ہیں تو آ جائیں۔ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مرتضی وہاب نے کہا پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، پوری کوشش ہوگی کہ کراچی کے مسائل حل کیے جائیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ مرتضی وہاب وزیر اعلیٰ کے مشیر اور سندھ حکومت کے ترجمان بھی رہیں گے۔ نیلسن منڈیلا کے خاندان کا بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے کا کہنا ہے کہ ہم انصاف، حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔
بھارتی اقدامات کی مذمت اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ نیلسن منڈیلا کے داماد بولے، مسئلہ کشمیر ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ کشمیر کا مسئلہ برطانیہ کا پیدا کردہ ہے۔ برطانیہ آگے آئے اور مسئلے کا حل نکالے۔ بھارت بھی پاکستان سے مل کر معاملے کو حل کرے۔ نور مقدم کیس، ملزم ظاہر کے والدین کی درخواست سے ضمانت مسترد، شریک جرم قرار۔ تحریری فیصلے کے مطابق ملزمان ذاکر جعفر اور عصمت آدم کو قتل میں شریک ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ پر کافی مواد موجود ہے۔ واردات کے دوران ظاہر اپنے والدین سے مسلسل رابطے میں تھا۔ پولیس کو واقعے کی بر وقت اطلاع نہ دے کر سنگین واردات میں سہولت فراہم کی، شواہد چھپانے کی بھی کوشش کی گئی۔ کراچی میں موٹر سائیکل سوار 2 بھائیوں کو واٹر ٹینکر نے کچل دیا۔ 16 سال کا حمزہ 5 سال کے بلال کو مدرسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ڈرائیور ٹینکر ریورس کر رہا تھا کہ حادثہ ہو گیا۔ 20 سال کا ڈرائیور شکیل لرننگ لائسنس پر ٹینکر چلا رہا تھا۔ اہل علاقہ نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ مری میں کافی بنانے والی مشین پھٹنے سے لڑکی جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ مال روڈ پر کافی بنانے والی مشین دھماکے سے پھٹ گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاہور میں واٹر میٹر لگیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں پنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سے متعلق بھی اہم فیصلہ۔ پروجیکٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ سے حکومت اپنے وسائل سے شروع کرے گی۔ کراچی میں گجر نالے کے اطراف آپریشن لیز بنگلے بھی زد میں آنے لگے۔ قبضہ مافیا نے مبینہ طور پر ملبہ ڈال کر نالے کا رخ موڑ دیا۔ 150 فٹ دور واقع نالہ بنگلوں کی دیواروں کے ساتھ بہنے لگا۔ غلط پیمائش کے باعث لیز مکان بھی مسمار کیے جا رہے ہیں۔ نیول چیف کو UAE کا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز تفویض۔ ترجمان کے مطابق اعزاز پیشہ ورانہ خدمات، مضبوط تعلقات اور تعاون کی کاوشوں پر دیا گیا۔ ایڈمرل امجد نیازی اعزاز حاصل کرنے والے پاک بحریہ کے پہلے سربراہ ہیں۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جائے، برطانیہ سے مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ آن لائن پٹیشن پر اب تک ہزاروں افراد دستخط کر چکے۔ 1 لاکھ دستخط پر معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے وزیر ٹرانسپورٹ کو فیصلے پر نظر ثانی کے لیے خط لکھ دیا۔ ناز شاہ نے کہا، بھارت کو انفیکشن ریٹ زیادہ ہونے کے باوجود ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ موجودہ فیصلہ سیاسی زیادہ اور سائنسی کم ہے۔ حکومت فیصلے پر جلد سے جلد نظر ثانی کر کے کمیونٹی کو ریلیف دے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 11 ستمبر کو پاکستان آئے گی، شیڈیول جاری۔ مہمان ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ 3 ون ڈے راولپنڈی اور 5 T20 لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ Van Ash with him all the way. Van Ash has done it, and this time he won't be denied. For the first time in their history, Belgium are crowned the Olympic champions. ٹوکیو اولمپکس ورلڈ چیمپئن بیلجیم نے مینز ہاکی میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ آسٹریلیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے شکست۔ کینیڈا کے آندرے ڈی گریس نے 200 میٹر ریس میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ امریکہ کے رایان کروزر نے شارٹ پٹ ایونٹ میں اپنا ہی اولمپک ریکارڈ توڑ دیا۔ میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے، امریکہ کا دوسرا اور جاپان کا تیسرا نمبر۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ صوبائی وزیر اوقاف اور سیکرٹری اوقاف نے رسومات ادا کی۔
کورونا کے باعث رواں سال عرس کی تقریبات کو محدود رکھا گیا. عام زائرین کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں. ترکی سے یونان، روس سے امریکہ تک خوفناک آگ سبزہ چاٹنے لگی. ترکی کے جنگلات میں لگی آگ پاور پلانٹ تک پہنچ گئی. آتشگیر مواد نکال لیا گیا. بجلی کا نظام درہم برہم. یونان میں بھی آگ بے قابو. 500 سے زائد اہلکار آگ بجھانے میں مصروف. روس سے لگنے والی آگ 1 ملین ہیکٹر تک پھیل گئی. اٹلی اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بھی جنگل آگ کی لپیٹ میں ہے. برطانوی شہر برسٹل میں ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول رنگ برنگے غباروں نے فضا میں رنگ بھر دیے. سیاحوں کی بڑی تعداد خوبصورت مناظر کیمرے کی آنکھ میں محسوس کرتی رہی. خوبصورت کاف، دلکش مشرقی پہناوے. روس میں مشرقی فیشن کے رنگ چھا گئے. دلکش ڈیزائن کے پیرہن شائقین کو خوب بھائے. ہالی ووڈ سپر ہٹ فلم ڈونٹ بریتھ 2 کا نیا ٹریلر جاری. بہادر نابینا شخص کیسے اپنی ذہانت سے مجرموں کو انجام تک پہنچائے گا. کہانی سے پردہ 13 اگست کو اٹھے گا. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2132 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 سلس کا ہو گیا. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. میں ہوں